اچھا دیکھیں کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں, اسموتھ ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان میں, بٹ سم ہاؤ ایک پوائنٹ پہ ان پہ ڈس ایگریمنٹس آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ان ڈس ایگریمنٹس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں؟ اچھا جویریہ, مجھے ایک بات بتائیں, بڑا سادہ سا سوال ہے. کوئی بھی دنیا کا تعلق لے لیں, کیا ہر تعلق میں صرف ایگریمنٹس ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا ہر تعلق اتنا کارڈیل ہوتا ہے کہ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی, کبھی نہیں جھگڑا ہوتا؟ ہر تعلق کمپرومائز اور رسپیکٹ کی بیس پہ چلتا ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو تعلق نہیں چلے گا. دیکھیں جویریہ, جو آپ کا کویسچن ہے نا, میں اسی ڈومین میں رہتے ہوئے اس کو ایڈریس کروں گا. دوست کا دوست کے ساتھ, بیٹے کا ماں کے ساتھ, باپ کا بیٹے کے ساتھ, بھائی کا بھائی کے ساتھ, بھائی کا بہن کے ساتھ, کسی بھی تعلق میں جو ہے نا وہ ڈس ایگریمنٹس کا ہونا یہ اس تعلق کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہر چیز پہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ منافقت کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں جویریہ, کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں, آپ کے بہن بھائی کون ہیں, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. کوئی چوائس سے تو نہیں نا پیدا ہوا کہ جی میں نے فلاں بندے کو اپنا باپ بنانا ہے یا فلاں کو اپنا بھائی بنانا ہے. یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. ایک بایولوجیکلی پروسیس کی مدد سے اللہ نے آپ کو کسی کے گھر پیدا کر دیا, وہ آپ کے ماں باپ بنے, اور آپ کے جو سبلنگس ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو گئے. جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے, رائٹ. تو اس تعلق میں بھی ڈس ایگریمنٹس کا ہونا بالکل فطری سی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان ڈس ایگریمنٹس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. ہینڈلنگ از ویری امپورٹنٹ. اب جو کامن پریکٹسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی چھوٹا سا ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے تو بیوی کیا کرے گی, وہ فوراً ماں کو کال کر دے گی کہ جی یہ ہوا وہ ہوا. اچھا, ماں جو ہے نا وہ پورا اپنا شکایات کا انبار لے کے تو چڑھائی کر دے گی داماد پہ کہ تم میری بیٹی کو یہ کہہ رہے ہو وہ کہہ رہی ہو, ہم نے تو پھولوں کی طرح پالا ہوا تھا, ہم نے تو یہ رکھا ہوا تھا, ایسے رکھا ہوا تھا, اور تم میری بیٹی کو جو ہے نا وہ بالکل ظلم کر رہے ہو. اچھا, یہ ایک مرد کی توہین ہوتی ہے. مرد اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری بیوی نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے میری عزت کو سر عام نیلام کیا ہے اپنے ان لاس کے اندر, میں ان بیویوں کو ریڈ سلیوٹ کروں گا کہ جو اپنے گھر کے میٹرز کو گھر میں رکھتی ہیں, اور میں ان بیویوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی عقل سے کام لیں. آپ نے روز اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے, آپ اس کے ساتھ اپنی لائف شیئر کر رہی ہیں, لیکن آپ چھوٹی چھوٹی بات جب اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے ڈسکس کر رہی ہو تو آپ اپنے شوہر کی عزت کو نہیں کم کر رہی, آپ اپنی بھی عزت کو کم کر رہی ہو. دیکھیں رہ آپ شوہر کے گھر میں رہی ہیں, لیکن آپ کیا کر رہی ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی بات, دیکھیں کوئی بہت بڑے لیول کا ایشو ہو اور اس میں بھی پھر کچھ پری ریکوزٹس ہیں. پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ ایک بہت بڑے لیول کا ایشو ہے جس پہ آپ کا کمپرومائز نہیں ہے, کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہو رہی, تو اس میں بھی آپ کیا کریں کہ آپ 3 دن کا ٹائم لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو جذبات ہیں وہ دھیمے ہو جائیں, آپ ریلیکس موڈ میں چلے جائیں, آپ دوبارہ ریفلیکشن کریں کہ ہاں یار میں غلط ہوں یا شوہر غلط ہے. پھر آپ 40 دن تک کسی کے ساتھ بھی شیئرنگ نہ کریں. آپ 40 دن تک ویٹ کریں کہ دونوں جو ہے وہ کیا کریں کہ کسی نہ کسی کمپرومائز پہ پہنچ جائیں. اگر 40 دن بھی گزر جائیں اور پھر بھی آپ کسی کمپرومائز پہ نہیں آ رہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ماں یا اپنے باپ سے ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ ہی اپنی بیٹیوں کا بیٹوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. آپ کی فیملی میں کوئی ایسا کیریکٹر بھی ہوتا ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے لگائی بجھائی کرنا, جس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ایگزیجوریٹ کرنا, بڑھا چڑھا کے بتانا. آپ کی بات اتنی ہوتی ہے, وہ بات کو چنگم کی طرح اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے. گیٹنگ؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اماں سے ابا سے ڈسکس کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ یار اگر میں اس بندے سے میں ڈسکس کروں گا تو یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا, یہ بندہ جو ہے وہ انفلوئنس ہوئے بغیر مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے. تو آپ کیا کریں, پھر اس کو آپ انوالو کریں. گیٹنگ؟